बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का हमारा मौजू है कुछ लोग और काम कैंसर जैसे क्यों होते हैं। वैसे कैंसर आपको पता है ना कितनी डीप रूटेड असर करता है, जड़ों तक पहुँचता है और फिर आलमोस्ट ज़िंदगी की जड़ें हिला के रख देता है। पर इससे पहले आप लोगों की बात आपके साथ। और आमिर अली ने लिखा है कि मैं सूखी रोटी या रूखी रोटी खा लिया करूं। आमिर मियाँ, अगर तो घर वालों से लड़ाई है और आपने उनकी जान अज़ाब में कर रखी है तो ज़ाहिर है आपको वो सूखी और रूखी रोटी देंगे, तो ये तो आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनको भी तंग करेगी। सुबह सुबह दूध के साथ ले लिया करो, दही के साथ ले लिया करो, मलाई या बलाई के साथ ले लिया करो। यूँ अपने आप को सज़ा देनी मत। वो होगा ये कि उसके बाद आपका खाने को दिल भी नहीं किया करेगा। और इसी तौर पे आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हो। यानी खाना वो खाया करें जो सज़ा ना लगे और आपका जिस्म उसको लेते हुए थोड़ा खुशी महसूस करे और अगले खाने के लिए आपको फिर वो शौक़ से इंतज़ार भी तो आपको करे ना। अच्छा जी, सबा मुबशर ने कहा है कि आप कहते हैं ऐ प्यारे लोगों, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया प्यारे लोगों। और वलीद भट्ट ने लिखा है कि खाली पेट खाना नहीं खाना चाहिए। बट साहब, खाली पेट ये मैंने सुना था पानी नहीं पीना चाहिए, पर खाली पेट अगर होगा तो ना पानी पियोगे तो पेट कैसे भरेगा, और खाना नहीं खाओगे तो पेट कैसे भरेगा। ये सुनी सुनाई बातें अजीब सी हैं। खाली पेट होता तो ही तो हम कुछ खाते पीते हैं। उमर फारूक गुजर ने लिखा है कि ये प्री ब्रेकफास्ट क्या हुआ। आप नई नई इस्तिलाहें निकालते रहते हैं। बट साहब, मैंने निकाली तो आपने एतराज़ कर दिया। ये जो अंग्रेज़ लोग पहले बेड टी पिया करते थे वो प्री ब्रेकफास्ट नहीं है क्या? प्री ब्रेकफास्ट एक नई इस्तिलाह है, जैसे हाई टी नई है। बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ नई आती जाती हैं। पहले खाने 3 होते थे, उससे पहले खाने 2 होते थे, फिर 3 हुए। अभी डॉक्टरों ने हर 2 घंटे बाद कहते हैं वो खाओ। हाई टी हमारे यहाँ नई आ गई, सपर नई आ गई। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। खाने से पहले, नाश्ते से पहले जो थोड़ी तैयारी है, आप अपने बदन को ज़रा एनर्जी दे देते हो, वरना अदरवाइज़ एक खाली पेट में वॉमिटिंग सी होने लगती है, बुरा लगता है, मुंह भी कड़वा कड़वा होता है। तो भाईजान फ़ौरन ना हर बात पे परेशान हो जाया करे। हाजरा इस्माइल ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी गई तो 20 साल की थी और मेरी वालिदा ने मुझसे कहा था तुम्हारी शादी हमने करनी है, खुद करने की कोशिश करने ना बैठ जाना। मेरे क्लास वालों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, शादी की भी ऑफ़र की, तो मैंने, हाँ उनके SMS भी आए, तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात ही कही कि ये पढ़ाई की जगह है, यहाँ मुझे सिर्फ पढ़ाई का मैंडेट मिला है, शादी का नहीं मिला। तो मेहरबानी करके मुझ पे ये कोशिश मत करो, ये लाइन मत मारो। और उन्होंने कहा मैं इस वक्त मेडिकल के 3रे साल में हूँ और बड़ी मुतमईन हूँ। अब लोगों ने कोशिश छोड़ दी है। हाजरा बीबी, कोशिश अभी कुछ लोगों ने छोड़ी होगी, बाकी लोग कोशिश जारी रखेंगे। और जो आपकी कामयाबी यही है कि आप उसमें लाइन और लेंथ को बिल्कुल साफ़ रखना है, सीधा रखना अपने मैंडेट के मुताबिक। आप भी खुश रहेंगे, आपके वालिदैन भी खुश रहेंगे। नादिया अशरफ ने लिखा है कि दौलत बड़ी चीज़ है मगर ईमान और दयानतदारी उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़। ये आपने जो वाक़यात सुनाए हैं दौलत से बेनियादी के, इन्होंने ईमान ताज़ा कर दिया। और अनुष्का फातिमा ने कहा है कि ईमान इज़ प्रीशियस, वी कैन नॉट सेल इट फॉर द एनीथिंग। साजिद भट्टी ने लिखा है कि अख्तर भाई आपके अंदाज़ का अपनापन ही ऐसा है जिसने हमें अपना दीवाना बना रखा है। और बेटा जी, अंदाज से दीवाने नहीं होते, दीवाने तो रब के होना चाहिए, उसकी मलकियत के, उसकी खुशियों के, उसके एहसानों के और उसकी नेमतों के। इनफैक्ट वो पायदार है। अल्लाह माफ़ करे, हम इतने वो जल्दी फ़ैसले कर लेते हैं। आज अंदाज़ पसंद आएगा, कल पसंद नहीं आएगा। आज कपड़े पसंद आते हैं, कल नहीं पसंद आते हैं। तो हम ज़रा सी चीज़ के साथ अपनी खुशियों को जोड़ते हैं तो फिर बड़े तंग होते हैं। खुशी हमेशा असूल के साथ जोड़नी चाहिए या असल उसकी मलकियत और मालिक के साथ, उससे वो देर पा होती है। अच्छा खातून हज़रात, आज जिस मौजू पे आपसे बात का आगाज़ किया था कि कुछ लोग कैंसर जैसे क्यों होते हैं, और मैं इसलिए ये याद आया कि अभी हाल ही में हमारी एक जानने वाली बच्ची के यहाँ बेटा पैदा होने वाला था। तो पैदाइश से चंद हफ्ते पहले वो बेचारी परेशानी में हुई और वो बेटा मर गया। वो अपनी मौत नहीं मरा,
یہ جو بدبختی ہے جادو والی، یہ جو بدبختی ہے ٹونے والی، یہ کوئی اور لوگ نہیں کرتے، اپنے ہی خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور مرد نہیں کرتے، یہ عورتیں کرتی ہیں۔ میں نے سوچا آج میں براہ راست ان خواتین سے کیوں نہ بات کروں جو خود کینسر جیسی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں دین کا، ایمان کا، بے اطمینانی کا، ناخوشی کا کینسر پھیلتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کرتی ہیں کہ بے دھیانی میں نہیں کرتی، یہ پورے دھیان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں ابھی لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جہاں کتنے ایسے اخبارات اشتہار آ رہے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو شرطیہ عیسائی یا شرطیہ کافر کہہ کے اپنے اشتہار چھاپ رہے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کاروبار ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ سو اپنے آپ کو وہ ان شیطانی کاموں کے ساتھ جوڑنے کے بعد اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں، اپنے قرار سے بھی جاتے ہیں، پر جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے وہ بھی اپنے ایمان سے جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اپنے رب کو چھوڑا، اس کی تعلیم کو چھوڑا، اور پھر اپنے ہی لوگوں کو یا ان کی بہنوں کو یا ان کی بیٹیوں کو یا اپنی بہوؤں کو آپ نے ان کی خوشی کو سک کرنے کے لیے، ان کی خوشی کو، انہیں دکھ دینے کے لیے، آپ ایسے ہیں کون ان کو دکھ دینے والی؟ دکھ اللہ کا، سکھ بھی اسی کا، وہ دے تو ساتھ ہمت دیتا ہے، اور آپ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈال کے اس کی مرضی کے خلاف اس کے مقابلے پر لڑنے تیار ہو جاتے ہو، اور شیطانوں سے لیتے ہو مدد، اور پھر گھر برباد کرتے ہو، پھر ان بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہو، ان کی خوشیوں کے نیچے آپ آگ لگاتے ہو۔ کیا ملتا ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے ان کی خوشیاں آپ کی طرف آ جائیں گی؟ میرا رب تو کہتا ہے کہ میں رزق میں دیتا ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں۔ رب کے فیصلوں پہ مطمئن ہونے کی بجائے، یا اس میں اپنے لیے زیادہ عزت ڈھونڈنے کی بجائے، اس میں اپنے لیے زیادہ سپیس لے لیجئے، پر اس سے جڑیے نا، اس سے لیجئے جس نے دینا ہے۔ چوری چھپے جو چوری کے کام ہیں، پھر جب یہ مستقل آپ کرتے جاتے ہو تو پھر چوری سے زیادہ یہ حرام میں چاہتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ حرام زندگی ہو، حرام سوچ ہو، اس میں خود آپ کا سکھ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ دکھ آپ کے بچوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ بیجو گے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ ایسے کینسر زدہ عورتیں اور لوگ ہمارے پہلے گاؤں میں ہوتے تھے، اب شہر شہر میں آپ کو، اور ان سب کو ایک دوسرے کا علم ہوتا ہے کہ ایسا جادو اور ٹونے والا کہاں سے ملتے ہیں۔ آپ سوچئے بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو پورے شہر میں کوئی بابا نہیں چھوڑتے، پوری جگہوں پہ انہیں ہر ایک بدبخت کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پیسے لیتا ہے، کتنا، پر یہ جو لفظ لکھے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ کام آپ کا ایسا ہو جائے گا، اس وقت وہ یہ نہیں سوچتی کہ اگر ان کے بس میں اتنا ہی ہو تو خود کہیں یہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوں نا، خود بزدار صاحب کی جگہ پہ، خود کسی وزارت پہ اور وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہوں، خود تو انہیں کوٹھریوں میں بیٹھے لوگوں کے پیسوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹکے پہ بک رہے ہوتے ہیں اور ان کو گناہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ خود اپنے بس میں ہو تو ان کی بادشاہت تو بل گیٹس جیسی ہونی چاہیے، انہیں تو امبانی بننا چاہیے، انہیں تو پھر پاکستان میں میاں منشا بننا چاہیے پیسے کا، جادو پھر ان پہ اثر ہونا چاہیے نا، خود اپنے لیے کمائیں۔ یعنی یہ کون سی مہربانی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حرام کام پہ لگا کے، کینسر بنا کے، کینسر زدہ سوچ کو اور کینسر جیسے گناہوں کو ایک گھر میں پہنچا کے ان معصوم بچیوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، ان کے سکھوں کو برباد یہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ جو جادو ہے یہ تو ہوتا ہے، پر یاد رکھیے گا جادو کرنے والا بھی اسی جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جادو کروانے والا بھی، کیونکہ جب آپ لوگوں کے سکھ چن لیتے ہو اور ان کو دکھوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہو تو خود آپ کی زندگی میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا۔ کبھی آپ کی والدہ ایسا کرے، کبھی آپ کی بھابھی ایسا کرے، یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی، تو پلیز آپ نے پڑھے لکھے ہو، آپ سمجھدار ہو، آپ اپنے رب کو مانتے ہو۔ فرض کریں آپ رب کو نہیں مانتے، آپ اسلام میں نہیں ہو، کسی اور مذہب میں ہو، بابا لگ تب بھی تو دنیا میں سکون چاہیے نا، تب بھی تو آپ کو اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ جو بھی برا کرے گا، جو بھی برائی کی سوچ لے کے جائے گا اور دوسروں کے دکھوں کو بڑھائے گا اور ان کی خوشیوں کو کم کرے گا، انسان نہیں ہو سکتا، شیطان ہی ہوگا۔ تو شیطانوں کے پاس جانا اور ان سے پیسے دے کے لینا جادو ٹونا، اور پھر گھر گھر پھیلانا، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی کسی کے کمرے میں، کبھی کسی کے بستر کے نیچے، کبھی سوئیاں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پر یہ ساری زندگی جو ان کے پاس رہتی ہے
خود بھی یہ کانٹوں پہ گزارتے ہیں، اطمینان تو کبھی ان کو بھی نہیں ہو پاتا۔ جن کو یہ دکھ دیتے ہیں ان کو دکھ دے کے وقتی طور پہ انہیں خوشی ہوتی ہے، پر کیا خیال ہے دنیا کا رب جو ہے وہ تو وہیں موجود ہے، وہ نظام کو تلپٹ نہیں ہونے دیتا، پر ایسے لوگوں کی رسی ضرور دراز کر دیتا ہے تاکہ جب یہ آئیں تو پھر جہنم کے وہ جو حاویہ ہے، گہرے کھڈے جو آگ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ ان میں کوئی آپ کا اپنا چلا گیا تو آپ کو بہت دکھ ہوگا۔ ہم سارے کینسر سے بچنے کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں، اور یہ کینسر جو ہمارے گھروں میں ہے یا ہماری سوچوں میں ہوتا ہے، اس سے بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔